جی الحمدللہ ہمارا جو ہے سورۃ البقرہ کا چیپٹر جو ہے مکمل ہو گیا. اب 2000 رکعات نوافل آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیے گئے ہیں. تو اب آپ اپنے آپ کو اہمیت اہمیت سمجھیں اور آئیں. اب ہم اپنے جاتے ہیں اگلے چیپٹر کی طرف. اگلے خوبصورت قرآن کے دورہ قرآن کے سفر میں ہم جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ سفر ہمیں سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دے. سورہ آل عمران ہے، مدنیہ ہے. سورۃ آل عمران کا شأن نزول پس منظر ہے کشمکش حق و باطل میں صبر و تقوی کی تلقین. کشمکش حق و باطل میں صبر و تقوی کی تلقین. پہلا رکوع ہے، آیت نمبر 1 to 9 ہے. پہلے رکوع کا جو ہے وہ قرآن کی ہر آیت حق ہے، چاہے سمجھ آئے چاہے نہ آئے. اب آپ دورہ قرآن میں ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں. اب آپ ہمیں کون سا سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی نہیں آ رہی قرآن حق ہے، سچ ہے، آپ نے سمجھنا ہے. اس میں بیس نہیں کر سکتی، یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو حق ہے اور سچ ہے. اب پہلے رکوع میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت سمجھ آئے چاہے نہ آئے وہ حق ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں بڑی ہی پیاری دعا ہمیں سکھائی جا رہی ہے پہلے رکوع میں ہی. اگر دوسرا رکوع ہے، آیت نمبر 10 to 20 ہے. آخرت کی نعمتیں ابدی اور اعلیٰ ہیں. ان دنیا میں آپ جتنی مرضی بہترین زندگی گزارے، جو مرضی یہاں پہ جائے جانا سب کچھ چھوڑ جائے، لیکن آخرت کی نعمتیں ہمیشہ آپ کے پاس ہے نہیں. وہ جو آپ کی ہوں گی نا، دنیا میں تو کچھ بھی ہے. اب یہ گھر میرا اکیلی کا نہیں ہے، زیادہ اس میں بہن بھائی سب رشتے دار ہیں. لیکن جو آخرت کی نعمتیں ہوں گی وہ اعلیٰ بھی ہوں گی اور ابدی ہمیشہ رہنے والی، اور وہ صرف آپ کی ہوں گی. اس میں کسی شوہر کا، باپ کا، بیٹے کا، بہن کا حصہ نہیں ہوگا. اب انہوں نے کوئی نیک کام کیا ہے تو اس کے نام کے، ان کے نیک عمل کے اوپر ان کے گھر کی ترتیب، یعنی بیت الحمد. جو انسان دنیا میں، جیسے اب مثال کے طور پر عصر کی مثال نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. عصر کی سنتیں غیر موقدہ ہیں، پڑھ لیں ثواب ہے، نہ پڑھے گناہ کوئی نہیں. لیکن ان کے پڑھنے پر اللہ نے جنت میں ایک محل رکھا ہے. سبحان اللہ. جو عصر کی سنتوں کو پڑھتا ہے نا، اب بندی پڑھتی ہے، اس پر جنت میں ایک محل ہے، کیونکہ وہ غیر موقدہ ہے. لیکن اس پر اب اس محل پہ جو میں نے پڑھی ہیں، آپ نے پڑھی ہیں، فرض کریں اس پہ لکھا بیت مطلب وہ نام لکھا جائے گا اس بندی کا، بیت یعنی اس کا جس کا بھی گھر ہے. عابدہ لے لیں، گلناز لے لیں، فائزہ لے لیں، کچھ بھی لے لیں، فضانہ لے لیں، سائمہ بتی لے لیں، سب کے نام. جہاں میں تو کہتی ہوں جتنے بھی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں سب کے نام اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اپارٹمنٹ بنائے. دنیا میں ایک گھر بنانا کتنا مشکل ہے، کروڑوں بھی لگ جائے تب بھی پورا نہیں ہوتا سال تک. لیکن اللہ کے پاس جنت بنانا تھوڑا اس وقت آپ کو مشکل لگ رہا ہے، لیکن جنت بڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ایک چٹیل میدان ہے، لیکن اس کو ہم نے اپنے عملوں سے خوبصورت بنانا ہے. اس میں کیاریاں لگائیں اذکار کے ساتھ، اس میں گارڈن بنائیں تسبیحات کے ساتھ، اس میں محل بنائیں اپنے عملوں کے ساتھ. اور اس میں ایک بہترین عمل ہے عصر کی سنتوں کو پڑھنا. اس میں جنت میں آپ کا ایک محل بنتا ہے، وہ اس میں نام صرف آپ کا ہی ہے، وہ محل فائدہ ہی لکھا جائے گا. اس میں کوئی آپ کا آنٹی بہن بھائی اولاد شرکت نہیں کرے گی. آپ اس کی خود اکیلی مال، آپ جہاں چاہیں گے اپنے محل کو رکھ سکتی ہیں. آپ جہاں جہاں جائیں گے آپ کے محل، آپ کی چیزیں آپ کے ساتھ جائیں گی. آپ کہیں گے نا نہیں اللہ یہاں تک سٹاپ ہے، تو وہاں پہ رک جائیں گے. ہم ابھی آپ گھروں سے آگے آپ کے گھر وہیں پہ ہیں، لیکن جنت میں آپ کے گھر آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے جہاں جہاں. سوچیں اللہ کی دنیا اتنی خوبصورت ہے، اللہ کا قرآن اتنا خوبصورت ہے، تو اللہ کی جنت کتنی خوبصورت ہوگی. تو اس دنیا پہ فوکس نہیں رکھنا اب آپ نے اس جنت پہ فوکس رکھنا ہے. کہ ہم نے پڑھا نا آخری نعمتیں ابدی اور اعلیٰ ہے، دنیا میں کچھ ملے نہ ملے غم نہیں، چھوڑ ہی جانی ہے، دوسروں نے سنبھالنی ہے. تو آئیں ہم وہ نعمتیں اکٹھی کریں، وہ کمائی کریں جو ہماری ہونی اور ہمارے پاس ہی رہنی. اور ایک جو جمعے کے دن سورۃ دخان پڑھتا ہے اس کو بھی محل ملتا ہے. جمعے کے دن سورۃ الکہف کے ساتھ سورۃ دخان پڑھی جاتی ہے، اس پر بھی ایک محل بنتا ہے. اس پہ بھی صرف آپ کا ہی نام ہے، اس میں بھی کوئی وراثت نہیں ہوگا. تو جس نے جتنے محل بنانے نا تو وہ تیاریاں شروع کر لیں. آپ ہر بند اپنی جنت میں اپنی جائیدادیں بنائیں جو آپ کی ہیں، اعلیٰ بھی ہوں گی ابدی بھی ہوں گی، ہمیشہ آپ کے پاس رہیں گی. اور مالک بھی صرف آپ ہوں گے، کوئی آپ کے ساتھ پائی وال نہیں ہوگا، کوئی پارٹنرشپ، کسی کو حصہ دینا، کسی کو تقسیم نہیں کرنی، وہ ساری کی ساری آپ کی ہیں. تو آئیں ہم اپنی آخرت کی کمائی کرنے والیاں بن جائیں. تو یہ ہے جی آخرت کی نعمتیں ابدی اور اعلیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان متقین ملے گی کن کو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بتا تو دیا اللہ نے، اب آگے اللہ تعالیٰ بتاتے بھی ہیں کہ ملے گی کن کو ملیں گی؟ جو سب سے پہلے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، آخرت کی تیاری کرنے والے ہیں، نماز تہجد میں اٹھ کے بخشش مانگنے والے ہیں. اب کون اٹھتا ہے سحر کے وقت، تہجد کے وقت بخشش مانگتا ہے اللہ سے؟ تو اس کو ملنے ہیں، اس کو ملنے ہیں. اب اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہوا ہے جو زندگی کے انفرادی اور اجتماعی معاملات کے لیے ہدایت ایک دوسرے کو دیتے ہیں. حالانکہ اللہ جس طرح بھی ہو اس کے لیے اللہ کی نگاہ میں ان کی کانیت ختم ہو چکی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں آگے جو ہیں وہ واضح کر دی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران مدنیہ، اس کی 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں. الف لام میم
حروف مقطوعات، ان کا مطلب اور اجر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن قرآن کریم کی بہت سی صورتوں کا آغاز ان حروف سے ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ لا الہ، نہیں کوئی معبود الا مگر ہوا وہی ہے، الحی القیوم، زندہ ہے قائم رکھنے والا، نزل اس نے نازل کیا لیکل الکتاب، آپ پر کتاب، بالحق کی ساتھ حق کے، مصدقا لما، تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو بین یدیہ سے پہلے تھی، وانزل التوراۃ، اور اس نے نازل کی تورات، والانجیل اور انجیل، من قبل اس سے پہلے، ہدی للناس، ہدایت لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان، اور اس نے نازل کیا فرقان، ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بیااتی، سات آیات کے، اللہ کے، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے شدید سخت، واللہ اللہ عزیز، بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخفا، نہیں چھپتی، علیہ اس پر، شیئن کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، هو الذی، وہی ہے جو یصورکم، صورتیں بناتا ہے، فی الارحام، تمہاری رحموں میں، کیفا، جس طرح یشاء وہ چاہتا ہے، لا الہ، نہیں کوئی معبود الا مگر ہوا وہی ہے، العزیز، بہت زبردست، الحکیم، خوب حکمت والا ہے۔ بے شک هو الذی، وہی ہے جس نے انزل، نازل کی، علیہ آپ پر، الکتاب، کتاب، منہ اس میں سے، آیات کچھ آیات، محکمات محکم ہیں، ہن وہ ام الکتاب اصل ہے کتاب کی، وہ اوخر اور دوسری متشابہات ملتی جلتی ہیں، فاما الذین، تو رہے وہ لوگ جو فی قلوبہم جن کے دلوں میں زیغ ٹیڑھ ہے، ویتبعون بس وہ پیروی کرتے ہیں، ما تشابہ اس کی جو متشابہ ہے، منہ اس میں سے، ابتغاء چاہنے کو، الفتنہ فتنہ ہے، وابتغاء چاہنے کو، تعویل ہی مطلب اس کا، وما یعلم نہیں جانتا، تعویلہ مطلب اس کا، الا اللہ مگر اللہ، والراسخون اور جو پختہ کار ہیں، فی العلم علم میں، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے بھی اس پر، کل من عندی سب کچھ پاس ہے، ربنا ہمارے رب کے، وما یذکر وہ نہیں نصیحت پکڑتے، الا مگر اولو الالباب عقل والے۔ آگے یہ دونوں دعاؤں کو گرین کلر سے انڈر لائن کریں، ربنا ہے ہمارے رب، لا تزغ نہ تو ٹیڑھا کر، قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا بعد اس کے جب تو ہدایت دے دے ہمیں، وہب لنا اور عطا کر ہمارے لیے، من لدنک اپنے پاس سے، رحمتن رحمت، انک بے شک تو، انت الوہاب بہت عطا کرنے والا ہے۔ یہ بہت بہترین دعا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت پہ ہی رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھ نہ کرے دوبارہ، یعنی کہ نا ہدایت پہ چلتے گمراہی کی طرف چلنا نا، یہ بہت بڑی سزا ہے، گمراہی سے ہدایت پہ آنا بہت بڑا اجر ہے، لیکن ہدایت ہوتے ہوئے گمراہی پہ چلے جانا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں بہترین دعا سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمین ثم آمین۔ ربنا ہے ہمارے رب، انک بے شک تو، جامع جمع کرنے والا ہے، الناس لوگوں کو، لیوم لا ریب ایک دن کے لیے کوئی نہیں کوئی شک، میں فیہ اس میں، ان اللہ بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد نہیں اللہ خلاف کرتا وعدے کو، بے شک، ان الذین بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا ہرگز نہ کام آئے گی، انہم انہیں، اموالہم مال ان کے، ولا اولادہم اور نہ اولاد دیں ان کی۔ اللہ نے تو قرآن پاک میں کھول کھول کے لکھ دیا ہے کہ نہ تمہارے مال کام آنے ہیں، نہ تمہاری اولادیں کام آنی ہیں، کسی چیز نے تو کام، تم کس کے پیچھے لگے ہوئے، کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کیوں اتنے وہ سب کچھ کر رہے ہو، من اللہ کچھ بھی شیئن اللہ سے کچھ بھی، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم وقود النار وہ ایندھن ہے آگ کا، استغفر اللہ، کدابی مانند حالات کے، آل فرعون کی، والذین اور وہ جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، فاخذہم اللہ تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے، بذنوبہم بوجہ ان کے گناہوں کے، واللہ اللہ شدید العقاب سخت سزا والا ہے، بے شک، کل للذین کہہ دیجئے ان کو جنہوں نے کفر کیا ہے، ستغلبون ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم طرف جہنم کے، وبئس المہاد اور کتنا برا ہے ٹھکانہ، استغفر اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں ہرگز شامل نہ فرمانا۔ قد کان لکم تحقیق ہے تمہارے لیے، آیتوں نے ایک نشانی، فی فیتین دو گروہوں میں، التقطا جو آمنے سامنے ہو، فیتان ایک گروہ، تقاتل وہ لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وَأُخْرَىٰ دوسرا کافرۃ کافر تھا، يَرَوْنَهُمْ وہ دیکھ رہے تھے، مثلَيْهِمْ دگنا اپنے سے، رأي العین دیکھنا آنکھ کا، واللہ اللہ یؤید تائید کرتا ہے، بنصرہ اپنی مدد سے، من یشاء جس کی وہ چاہتا ہے، ان بے شک فی ذالک اس میں، لعبرۃ البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار اہل بصیرت کے لیے، زینا مزین کر دی گئی، للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات محبت خواہشات کی، من النساء عورتوں میں سے، والبنین اور بیٹوں میں سے، والقناطیر اور خزانوں میں سے، المقنطرتی جو اکٹھے کیے گئے، من الذہب سونے سے، والفضة اور چاندی سے، والخیل اور گھوڑے سے، مسومات نشان لگے ہوئے، والانعام اور مویشی جانور، والحرث اور کھیتی سے، ذالک یہ متاع الحیات الدنیا
سامان ہے زندگی کا دنیا کی، واللہ اللہ عندہ اس کے پاس حسن المآب اچھا ٹھکانہ ہے۔ کل کہہ دیجئے اعنبئکم کیا میں خبر دوں تم کو بخیر بہتری کی، من ذالکم اس سے للذین ان کے لیے جنہوں نے اتقوا تقوی کیا، عند ربہم گرین کلر سے انڈر لائن کریں، یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے ہمارے لیے، عند ربہم ان کے رب کے پاس جنت باغات ہیں، تجری بہتی ہیں من تحت الانہار ان کے نیچے نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا ان میں، وازواج اور بیویاں مطہرۃ پاکیزہ، ورضوان اور رضامندی من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے بالعباد اپنے بندوں کو۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ اللہ جی آج ہمارا نام، ہمارے ماں باپ بہن بھائیوں ہم سے جڑے ہر رشتے کا نام، تمام سامیات کا نام، ان کی اولادوں کا نام ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ اللہ دینا وہ جو یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اننا بے شک ہم آمنا ایمان لائے، فاغفر لنا پس بخش دیں ہمارے لیے ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وقنا اور بچا ہمیں عذاب النار عذاب سے آگ کے۔ اب کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بچانا ہے؟ الصابرین، گرین کلر سے انڈر لائن کریں، صبر کرنے والے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں جن کو اللہ نے آگ سے بچا لینا ہے۔ سب سے پہلے صابرین صبر کرنے والے، والصادقین اور سچے، والقانتین اطاعت گزار، والمنفقین خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ شاہد اللہ گواہی دی اللہ نے انہ کہ بے شک وہ لا الہ نہیں کوئی معبود اللہ مگر ہوا وہی ہے، والملائکۃ اور فرشتوں نے، واولی العلم اور علم والوں نے، قائمًا اس حال میں کو بالقسط انصاف پر، لا الہ نہیں کوئی معبود الا مگر ہوا وہی العزیز بہت زبردست، حکیم خوب حکمت والا۔ ان الدین بے شک دین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک اسلام ہے بے شک۔ اور ہمیں خوشی منانی چاہیے، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مذہب اسلام دیا، ہمیں دین اسلام میں شامل کیا۔ ومختلف الذین اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے، اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب، اللہ مگر من بعد بعد اس کے جو ما جاءہم آ گیا ان کے پاس، العلم علم بغین بوجہ ضد کے، بینہم آپس میں، ومن یکفر جو کوئی کفر کرے گا بیایت اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، فإن اللہ تو بے شک اللہ سریع الحساب جلد لینے والا ہے حساب۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ پھر اگر وہ جھگڑا کرے آپ سے، فَقُلْ أَسْلَمْتُ تو کہہ دیجئے میں نے سپرد کیا، وجہیہ چہرہ اپنا للہ اللہ کے لیے، ومن اتبعن اور جس نے اتباع کیا میرا، وَقُلْ لِلَّذِينَ اور کہہ دیجئے ان کو جو اوتوا الکتاب دیے گئے کتاب، والامیین اور ان پڑھوں کو، اسلمتم کیا اسلام لائے تم، فإن اسلموا پھر اگر وہ اسلام لے آئے، فقد اہتدوا تو تحقیق وہ ہدایت پا گئے، وإن اگر تولوا وہ منہ موڑ جائیں، فإنما تو بے شک علیک البلاغ آپ پر ہے پہنچا دینا، واللہ اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے بالعباد اپنے بندوں کو۔ ان الذین بے شک وہ جو یکفرون کفر کرتے ہیں بآیات اللہ ساتھ آیات کے اللہ کی، ویقتلون اور وہ قتل کرتے ہیں نبیین نبیوں کو، بغیر حق بغیر حق کے، ویقتلون الذین اور وہ قتل کرتے ہیں ان کو جو یامرون حکم دیتے ہیں بالقسط انصاف کا، من الناس لوگوں میں سے، فبشرہم تو خوشخبری دے دیجیے انہیں بھی عذاب عذاب کی علیم دردناک۔ استغفر اللہ ریڈ کلر سے لائن کریں ان کو، اولئک الذین یہی لوگ ہیں وہ جو حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم اعمال ان کے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وما لہم اور نہیں ان کے لیے کوئی من ناصرین مددگاروں میں سے کوئی۔ استغفر اللہ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین آمین ثم آمین۔ الم تر الی الذین کہ نہیں دیکھا اپنے ان لوگوں کی طرف، اوتو دیے گئے نصیباً ایک حصہ، من الکتاب کتاب میں سے، یدعون وہ بلائے جاتے ہیں الی کتاب اللہ طرف اللہ کی کتاب کے، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کریں بینہم درمیان ان کے، ثم پھر یتولا منہ پھیر لیتا ہے فریقون ایک گروہ منہم ان میں سے، وہم معرضون اور وہ اعراض کرنے والے ہیں، ذالک یہ بانہم بوجہ اس کے کہ وہ قالوا کہتے ہیں، لن تمسنا النار ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں آگ، الا مگر ایام معدودات دن گنے چنے، وغرہم وہ دھوکے میں ڈال دیے انہیں فی دینہم ان کے دین کے بارے میں، ما جو کانو تھے وہ یفترون وہ گڑتے، فکیفہ تو کیسے ہوگا، اذا جب جمعناہم جمع کریں گے ہم انہیں، لیومن اس دن کے لیے، لا ریب نہیں کوئی شک، فیہ اس میں موفیت اور پوری پوری دے دی جائے گی، کلو ہر نفس نفس کو، ما کسبت جو اس نے کمائی کی، وہم لا یظلمون اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ اگلی آیات کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، یہ منزل میں بھی یہ آیات ہوتی ہیں اور ان کو کثرت سے پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ کی شان اس کا عزتیں ملتی ہیں، اس بندے کو رفتیں ملتی ہیں، اس کو عروج ملتا ہے، یہ ان اگلی دو آیات کی تلاوت کرتا ہے صبح و شام میں۔
قل اللہم کہہ دیجیے اللہ مالک ہے، تؤتی الملک دیتا ہے بادشاہ جس کو چاہتا ہے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، وتنزع الملک اور تو چھین لیتا ہے بادشاہ ممن تشاء جس سے تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء اور اللہ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو ذلت دیتا ہے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، بیدک الخیر تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، انک بے شک تو علاؤ پر کلی ہر شیء چیز کے قدیر بہت قادر ہے، تولج اللیل تو داخل کرتا ہے رات کو فی النہار دن میں، وتولج النہار اور تو داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل رات میں، وتخرج الحی اور تو نکالتا ہے زندہ کو من المیت مردہ سے، وتخرج المیت اور تو نکالتا ہے مردہ کو من الحی زندہ سے، وترزق وہ تو رزق دیتا ہے من تشاء جسے تو چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے، اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ لا يتخذ المؤمنون نہ بنائے مومن الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین سوائے مومنوں کے، من یفعل ومن یفعل اور جو کوئی کرے گا ایسا، ذالک فلیس تو نہیں وہ من اللہ اللہ سے فی شیء کسی چیز میں، الا مگر ان تتقوا یہ کہ تم بچو منہم ان سے، تو قوتا بچنا، ویحذرکم اللہ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ نفسہ اپنی ذات سے، وإلی اللہ المصیر اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ قل کہہ دیجئے ان تخفوا اگر تم چھپاؤ ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یا ظاہر کرو اسے، یعلمہ اللہ جانتا ہے اسے اللہ، ویعلم وہ جانتا ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو زمین میں ہے، واللہ اللہ علی اوپر کلی ہر شیء چیز کے قدیر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم جس دن تاجد پالے گا کل نفس ہر نفس ما عملت جو اس نے عمل کیا من خیر نیکی سے محضرہ حاضر کیا ہوا، وما جو عملت اس نے عمل کیا من سوء برائی سے، تودع وہ چاہے گا لو کاش انا بے شک بینہا درمیان اس کے و بینہ درمیان اس کے برائی امرن فاصلہ ہوتا بعیدہ دور کا، ویحذرکم اللہ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ نفسہ اپنی ذات سے، واللہ اللہ رؤوف بہت شفیق ہے بالعباد اپنے بندوں پر، بے شک۔ آگے ہے جی آیت نمبر 31 سے 41 تک، اللہ بغیر اسباب کے بھی عطا کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے یعنی بغیر شوہر کے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی۔ کیسے؟ حضرت مریم علیہ السلام کی نا والدہ نے نظر مانی تھی، یعنی جب آپ ہر چیز اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہترین کر دیتے ہیں۔ اب جب مریم علیہ السلام کی والدہ پر اللہ نے رحمت کی تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے پیٹ میں جو ہے بیٹی تھی نا، اللہ تعالیٰ میرے پیٹ میں جو ہے تیری نظر کرتی ہوں، تیرے سپرد کر دیتی ہوں اللہ۔ یہ دعا ہر ماں کو کرنی چاہیے کہ اللہ میری جو بھی آل اولاد ہے جو بھی میرے پاس ہے تیرا ہے، میں تیرے سپرد کرتی ہوں، بے شک اللہ اپنی امانتوں کی بہترین حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا تعالیٰ انہوں نے نظر مانی کہ اللہ میرے پاس جو بھی ہوگا نا میں اس کو خدمت دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب ایسی نظر تو صرف بیٹوں کے لیے مانی جاتی ہے، لیکن اللہ نے مریم علیہ السلام کو مریم علیہ السلام جیسی عظیم بیٹی عطا فرمائی۔ اللہ نے ساتھ ہی خوشخبری دی کہ اس بیٹی جیسا کوئی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، اللہ نے اسے تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو خدمت دین کے لیے وقف کر دیا گیا۔ حضرت ذکریا علیہ السلام نے آپ کی بہت عمدہ تربیت کی۔ حضرت ذکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے تو ان سے علم و حکمت کے اعلیٰ اعلیٰ نکات سنتے اور حیران ہوتے کہ تنہائی میں ان کے پاس علم و حکمت کے اعلیٰ موتی کیسے آتے ہیں۔ تو وہ پوچھتے تو کیا کہتی، ھذا من عند اللہ، ھذا من عند اللہ، کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے، اللہ بغیر اسباب کے بھی عطا کرتا ہے۔ جب وہ اس طرح وہ ہوگی، اللہ نے رحمت کر دی، فرشتہ آیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہی میں تو کسی کو چھوا بھی نہیں، میں نے تو کسی مرد کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ؟ تو پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی عطا کرتا ہے، جب وہ دینے بھی آتا ہے تو جس کو چاہے وہ دے دے، یہ موجزے اللہ کرتا ہے۔ تو جب یہ اب حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھتے تھے تو حضرت مریم علیہ السلام کہتی آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو مطلب اتنے بوڑھے ہو گئے تھے، وہ بھی اتنے ضعیف ہو گئے تھے، تو کہتے تھے کہ جب مجھے اللہ بغیر اسباب کے دے سکتا تو آپ کو بھی دیں گے، آپ ابھی دعا کریں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 3 دن تک آپ کو خاموش رہنا، کسی سے کلام نہ کرنا، بات نہ کرنا، کچھ نہ کرنا، اور یقین مانے اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا نیک صالح بیٹا عطا فرمایا۔ تو جب اللہ تعالیٰ دینے میں ہے تو دے سکتا ہے، جب وہ اپنے پیغمبروں کو اتنی بڑی بڑی عمر میں دے سکتا ہے تو ہم تو اس کے نبی کی امتی ہیں، تو نصیب میں ہو بس یہ چیز، ٹائم مقرر ہے اللہ تعالیٰ آپ کے، اب یہ کہا کریں اللہ نصیب ہو، یہ نہ کریں دے 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 دے، کبھی کثرت نہ مانگیں برکت مانگیں، اور کبھی نہ کہیں یہی کہیں اللہ نصیب کر، اگر اولاد دی ہے تو اس کی خوشیاں دیکھنی بھی نصیب کر، اس کی تربیت کرنی بھی نصیب کر، نصیب کا اور خیر و برکت عافیت، یہ 3 چیزیں مانگا کریں۔ یہ پانی بھی پی رہی ہے نا تو کہیں اللہم عافینا،
کہ اللہ اس پانی کو پینے سے میرے اندر عافیت ہی جائے، یہ نہ یہ پانی جا کے میرے اندر جل تھل کر دے، نہیں، جو بھی چیز ہم استعمال کریے، پانی پڑا ہے نا، میں اس کو پینے لگی ہوں، یہ پہلے اللہ سے اجازت لیتا ہے کہ اللہ میں اس کی پیاس بجھا دوں، کہ میں اس کو کیا کروں، میں اس کو ہضم ہوں کہ نہ ہوں۔ دیکھیں یہ پانی بھی اللہ سے اجازت لیتا ہے، کہ میڈیسن بھی ہے نا جو اب ٹیبلٹ کھاتی ہیں وہ بھی اللہ سے پوچھتی ہیں، اللہ میں اس کو شفا دوں کہ اس کو اور تکلیف دوں، جس طرح اللہ کہیں گے، اور کہتے ہیں نا کبھی دوائی کھا کے فوراً سکون، اور کبھی سکون ہی نہیں ملتا، دوائی کا کوئی فرق نہیں۔ ایک انسان ہے جو اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ نہیں اللہ کے حکم کے مطابق، جب دل کرتا ہے، جب نہیں دل کرتا نہیں۔ لیکن جو ایک ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، آپ کا لباس بھی اللہ کو کہتا ہے اللہ اس کو سکون دو، اس کو کیا کروں، ہر چیز اللہ سے اجازت لیتی ہے۔ تو یہ چیز ہے، ہر چیز ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے، جب مجھے اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے تو پھر آپ کو کیوں نہیں دے سکتا۔ اور پھر دیکھیں اللہ نے ان کو اتنا نیک بیٹا دیا کہ انہوں نے دین کا جو ہے مشن جاری کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل سے نعمتیں عطا فرمائے، آمین اللہم آمین ثم آمین رب العالمین۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی تو پیروی کرو میری، یحببکم اللہ، محبت کرے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم، اور وہ بخشش کر دے گا تمہاری ذنوبکم، تمہارے گناہوں کی، واللہ اللہ غفور رحیم، اللہ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ، کہہ دیجیے اطاعت کرو اللہ کی، وہ رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر جائے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، لا يحب الکافرین، نہیں محبت کرتا کافروں سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، اصطفیٰ، چن لیا آدم علیہ السلام کو، اور نوح علیہ السلام کو، اور آل ابراہیم علیہ السلام کو، اور آل عمران علیہ السلام کو، علی العالمین، تمام جہانوں پر، ذریتم، اولاد ہے بعضها بعض ان کے، من بعض بعض کی، واللہ، اللہ سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ اس جب قالت امراۃ، کہنے لگی بیوی عمران کی، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، نظر کیا میں نے، اللہ کا تیرے لیے، ماں جو فی بطنی، میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد، فتقبل منی، بس تو قبول کر لے مجھ سے، انکا، بے شک انت السمیع، تو ہی ہے خوب سننے والا، العلیم، خوب جاننے والا۔ فلما، پھر جب وضع تھا، اس نے جنم دیا، قالت، کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، وضعتها، جنم دیا ہے میں نے اسے، انسا، لڑکی، واللہ، اللہ علم، زیادہ جانتا ہے، بما، اسے جو، وضعت، اس نے جنم دیا، ولیس الذکر، اور نہیں دیا ہے اس کو لڑکا، فالانثی، لڑکی کی طرح، وانی، اور بے شک، سمیتها، نام رکھا میں نے اس کا، مریم علیہ السلام، وانی، اور بے شک میں نے، اعیذها، میں پناہ میں دیتی ہوں اسے، بکا، تیری، وذریتها، اور اس کی اولاد کو، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، جو مردود ہے۔ فتقبلها، تو قبول کر لیے اسے، ربها، اس کے رب نے، بقبول، قبول کرنا، حسن، اچھا، وانبتها، اور پرورش کی اس نے، نباتن، پرورش، حسن، اچھی، وکفلها، اور کفیل بنایا اس کا، زکریا علیہ السلام کو، کلما، جب کبھی، داخلہ، وہ داخل ہوتا علیہ، اس پر، زکریا المحراب، زکریا علیہ السلام محراب میں، وجدہ، وہ پتا، اندہا، پاس اس کے، رزقن، کوئی رزق، قالا، وہ کہتا ہے، یا مریم، اے مریم علیہ السلام، ان لکی ھذا، کہاں سے ہے یہ تیرے لیے، قالت، وہ کہتی، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، یرزق، رزق دیتا ہے، میں یہ شاؤ، جسے وہ، بغیر حساب، بغیر حساب کے، ہنالکا، اسی وقت، اسی جگہ، دعا مانگی، اس کو انڈر لائن کیجیے، دعا ہے، نیک اور صالح اولاد کی یہ دعا سکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو، آئے ہم بھی مانگے، جو بھی بے اولاد ہے اللہ ان کو سب کو صاحب اولاد فرمائے، اور جن کو اللہ نے اولاد دی ہے اللہ تعالیٰ ان کو دائیے دین بنائے۔ قال، کہا، ربی، اے میرے رب، حب لی، عطا کر مجھے، من لدن کا، اپنے پاس سے، ذریۃ، اولاد، طیبۃ، پاکیزہ، انک سمیع الدعاء، بے شک تو خوب سننے والا ہے دعا کا، بے شک۔ فنادته الملائکۃ، پس پکارا فرشتوں نے، وہوا، جبکہ وہ، قائم، کھڑا تھا، یصلی، نماز پڑھ رہا تھا، فی المحراب، محراب میں، انا، بے شک اللہ، اللہ یبشرک، خوشخبری دیتا ہے تجھے، بیحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقم، تصدیق کرنے والا ہے، بکلمۃ من اللہ، ایک کلمے کی اللہ کی طرف سے، وسیدن، اور سردار، وحصوراً، اور پاک باز، ونبیًا، اور نبی ہوگا، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے، بے شک۔ قال، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا، کیسے، یکون، ہوگا، لی، میرے لیے، غلام، لڑکا، وقت بلغنی الکبر، حالانکہ تحقیق پہنچا مجھے بڑھاپا، وامراتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال، اس نے کہا، کذالک، اس طرح، اللہ، اللہ یفعل، کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ قال، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، اجل، بنا لی میرے لیے، آیتن، کوئی نشانی، قال، کہا، آیاتک، نشانی تیری اللہ یہ کہ تکلم الناس، تم کلام کرو گے لوگوں سے، نہ کلام کرو گے لوگوں سے، ثلاثت ایام، 3 دن، الا، مگر، رمضہ، اشارے سے،
وَاذْكُرُوا تم یاد کرو ربک اپنے رب کو کثیراً بہت زیادہ، وَسَبِّحُوا تسبیح کرو بالعشی شام کے وقت والابکار اور صبح کے وقت۔ اب ہمیں پہلا آ گیا نا ایک صبح شام کے اذکار کا پتہ چل گیا کہ صبح فجر سے لے کر اشراق تک اللہ کے اذکار اور شام کو عصر سے مغرب تک اللہ کے اذکار کرنے چاہیے۔ یہ ٹائم اللہ کا ہے، اللہ کو ہی دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر اس ٹائم میں آپ کچھ اور کریں گی تو پھر وہ آپ کے لیے تباہی ہوگی، کامیابی نہیں ہوگی۔ آگے ہے جی مومن کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ اگلے رکوع میں بتایا جا رہا ہے، رکوع نمبر 3 ہے مومن کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ چوتھے رکوع میں بتایا جا رہا ہے پانچواں رکوع ہے عیسیٰ کی ولادت، موعظے اور پکار۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت، موعظے اور پکار۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے یا مریم علیہ السلام، اِنَّا بے شک اللہ نے اصطفیٰ کا چن لیا تجھے، وطہرہ کا پاک کیا تجھے، واصطفیٰ کی اور چن لیا تجھے، علی نساء العالمین تمام عورتوں پر جہان کی۔ سبحان اللہ۔ یا مریم علیہ السلام اقنتی ہمیشہ اطاعت کر، ربی کی اپنے رب کی، وسجدی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، مع الراکعین ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ ذالک یہ من انباء الغیبی کچھ خبریں ہیں غیب کی، نوحی ہی ہم وہی کرتے ہیں اسے لے کر طرف آپ کے، وما کنتا اور نہ تھے آپ لدیہم پاس ان کے، اذ یلقون جب وہ ڈال رہے تھے اقلامہم کلمے اپنی، ایہم کون ان میں سے یکفلو کفالت کرے گا مریم علیہ السلام کی، وما کنتا اور نہ تھے آپ لدیہم پاس ان کے، اذ یختصمون جب وہ جگڑ رہے تھے۔ اس قولت الملائکہ جب کہا فرشتوں نے یا مریم علیہ السلام، ان اللہ بے شک اللہ یبشرک کا خوشخبری دیتا ہے تجھے، بکلمۃ ایک کلمے کی، منہ اپنی طرف سے، اسمہ نام اس کا ہوگا المسیح مسیح عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم، وجیہاً بہت مرتبے والا۔ سبحان اللہ۔ پھر دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں، وامن المقربین اور مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ویکلم الناس اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہدی پنگوڑے میں، وکہلا پختہ عمر میں، ومن الصالحین اور صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ قالت اس نے کہا ربی ہے میرے رب، انا کس طرح ہوگا یکون لی میرے لیے، ولدن کوئی بچہ، ولدن حالانکہ نہیں، ولم یمسسنی حالانکہ نہیں چھوا مجھے، بشر کسی انسان نے، قال فرمایا کذالک اس طرح اللہ یخلق پیدا کرتا ہے، ما یشاء جسے وہ چاہتا ہے، اذا قضا امرا جب وہ فیصلہ کرتا ہے نا، فانما تو بے شک یہ آپ کا ہے، یقول اسے کہتا ہے، لہو اسے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے کن فیکون اکٹھے کرنے کہاں ہے، پہلا کن فیکون آ گیا ہے، آپ کا یہ پروسیجر ہے جی۔ اللہ کہے گا نا، اللہ اپنے کلمہ کن سے سب کچھ کہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حکم دیتے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے کلمہ کن سے سب کچھ کر سکتے ہیں، کن فیکون تو وہ ہو گیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور وہ تعلیم دے گا اسے کتاب کی، والحکمت اور حکمت، والتوراۃ اور تورات، والانجیل اور انجیل کی، ورسولاً رسول ہوگا الی بنی اسرائیل طرف بنی اسرائیل کے، انی بے شک میں قد جئتکم تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس بھی آیات ایک نشانی، من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے، انی بے شک میں اخلق میں بنا دیتا ہوں لکم تمہارے لیے، من الطین مٹی سے، کاہیت الطیر مانت شکل پرندے کی، فانفخو پھر میں پھونک مارتا ہوں، فی اس میں فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، طیرم ایک پرندہ بھی، اس میں اللہ کے اذن سے، وہ ابری الاکمہ اور میں اچھا کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے کو، والا برس اور برس والے کو، احیی الموتیٰ اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو بھی، اذن اللہ کے اذن سے، وانبئکم اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں بما اس کی جو تاکلون تم کھاتے ہو، وما تدخرون جو تم ذخیرہ کرتے ہو، من فی بیوتکم اپنے گھروں میں، ان بے شک فی ذالک اس میں البتہ لآیۃ ایک نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مومنین اگر ہو تم ایمان والے، ومصدق لما اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو بین یدیہ میرے سامنے، من التوراۃ تورات میں سے، ولی اہل تک میں حلال کر دوں لکم تمہارے لیے، بعض الذی بعض وہ چیز جو حرما حرام کی گئی علیکم تم پر، وجئتکم اور لایا ہوں میں تمہارے پاس بھی آیت ایک نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، واطیعون اور اطاعت کرو میری، ان اللہ بے شک اللہ ربی رب ہے میرا، وربکم اور رب ہے تمہارا، فاعبدوہ پس عبادت کرو اس کی، انشاءاللہ ہاں صراط مستقیم یہ ہے راستہ سیدھا، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، آمین ثم آمین۔ فلما پھر جب احسا محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم الکفر ان سے کفر کو، قال کہا، من کون ہے انصاری مددگار میرے لیے، اللہ طرف اللہ کے، قال الحواریون کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ ہم مددگار ہیں مدد اللہ کے، آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وشہد اور گواہ ہے، بینا بے شک ہم مسلمون مسلمان ہیں، ربنا ہے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، بما اس پر جو انزلتا نازل کیا تو نے، واتبعنا رسولا اور پیروی کی ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فاکتبنا پس لکھ لے ہمیں مع الشاہدین ساتھ گواہوں کے،
ومکروا انہوں نے چال چلی، ومکرا اور خفیہ تدبیر کی، اللہ نے، واللہ اللہ خیر الماکرین بہترین ہے خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے، بے شک۔ آگے ہے جی آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسمان پر اٹھائے جانے کا بیان ہے۔ اگلے رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت سے فرمائے گا، انہیں اسمان پر اٹھا لے گا اور ان کے دشمنوں کو دنیا وقت میں عذاب سے دوچار کرے گا۔ آگے جی 7واں رکوع ہے، تیسرے پارے کا آل عمران کا سوری، دعوت کی بنیاد مشترکہ باتوں کو بناؤ، دعوت کی بنیاد مشترکہ باتوں کو بناؤ۔ مشترکہ تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ جب بھی کسی فریق کو دعوت دینی دینی ہو تو دعوت کے ایسے بنیاد کو نکات بنایا جائے جو دونوں فریقے کے درمیان مشترک ہوں۔ اہل کتاب کی محرومی کہ انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ دوسروں کو بھی تحریک کی راہ سے روکنے کا جرم کیا۔ آگے رکوع نمبر 8 ہے، آیت نمبر 80 سے 76 سے 80 ہے، یہودیوں کی سازش اور گمراہی۔ اس میں یہودیوں کی ایک سازش اور گمراہی کا ذکر ہے۔ اور آگے ہے جی آخری رکوع ہے تیسرے پارے کا، رکوع نمبر 9 آیت نمبر 81 سے 91، انبیاء علیہ السلام کا اللہ سے عہد، انبیاء علیہ السلام کا اللہ سے عہد ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اس قول اللہ